النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز و موقر صدر جلسہ، دیگر علماء کرام، سامنے تشریف فرما، معزز حاضرین اور پردہ نشین حاضرات، آج کا یہ پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ رامپور کی سرزمین میں ایک تاریخی پروگرام ہے. جب یہاں کی تاریخ لکھی جائے گی، رامپور کا واقعہ آپ کے ہمارے سامنے جب آئے گا تو 10 مئی 2022 کے اس عظیم الشان اجلاس کا ذکر انشاءاللہ ہوگا. آج جتنے علاقائی علماء آئے ہوئے ہیں، یہ میرا غالب گمان ہے کہ رامپور کے حالات سے میں جتنا واقف ہوں شاید کہ یہ لوگ واقف ہوں گے. ابھی میری فراغت نہیں ہوئی تھی. فراغت سے پہلے کئی سال تک اور فراغت کے بعد بھی کئی سال تک، جب تک ان لوگوں کی عیدین والی نماز کھجور ڈانگا اور رامپور کے بیچ والے میدان میں ہوتی تھی، اس وقت عید پڑھانے والا، عید کی امامت کرنے والا میں. صورتحال اس گاؤں کی یہ تھی کہ لوگوں کو باید بینی کیسے پڑھی جاتی ہے اور یہ تراویح کیا چیز ہے، تہجد کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں معلوم نہیں تھی. اللہ کا لاکھوں لاکھ کرم ہے، علماء کرام کے یہاں آنے جانے کا ایک سلسلہ دھیرے دھیرے تیز ہوا. جبکہ میرے یہاں آنے سے پہلے ہم لوگوں کے ایک استاذ تھے، مولانا عزیز الرحمن رحمہ اللہ، جو موہن پور میں کافی دنوں تک وہ مدرس رہ چکے ہیں. ان کا گاہے بگاہے آنا جانا رہتا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار آپ لوگ بآواز بلند پڑھیں الحمدللہ کہ اس پچھڑی ہوئی بستی کے اندر اور جھارکھنڈ کے پسماندہ علاقے میں، پسماندہ گاؤں کے اندر ایک دینی ادارہ، ایک تعلیمی ادارہ کا قیام عمل میں آیا ہے. اور آج سے جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو میں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ مسجد کے بغل میں جو چند نئے کمرے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کمرے یہ مدرسہ کے ہیں، جس مدرسے کے اندر حفظ قرآن کی انشاءاللہ تعلیم دی جائے گی، وہیں اردو کی تعلیم دی جائے گی، وہیں ٹھوس ہندی اور انگلش کی تعلیم دی جائے گی.
بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ. اور آج سے نہیں، جس دن اس کی داغ بیل ڈالی گئی، سنگ بنیاد رکھا گیا، اسی موقع سے اس مدرسے کا نام رکھا گیا ہے مدرسہ یا جامعہ امام نسائی. امام نسائی محدثین کرام کے اندر ایک بہت بڑے اونچے پایا کے محدث گزرے ہیں. ایسے محدث گزرے ہیں کہ حق گوئی میں، ساپ گوئی میں اور محدثین کے مقابلہ میں امام نسائی ممتاز رہتے تھے. کسی کو سامنے دیکھ کر اگر برا کر رہا ہے تو فوراً ٹوک دیتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. احادیث کے معاملہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ حکم لگاتے کہ یہ حدیث چلے گی، یہ حدیث نہیں چلے گی، یہ راوی اچھے ہیں، یہ راوی غلط ہیں، یہ راوی صحیح نہیں ہے. ماشاءاللہ، جزاک، خوش آمدید. تو اس عظیم اونچے پایا کے امام کے نام پر آج کا یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے. بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مدرسہ قائم کرنا یہ شریعت میں جائز ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر بولا جائے ناجائز تو ناجائز کے اوپر ہم کو اور آپ کو دلیل پیش کرنی ہے. اگر کوئی مولانا بول دے کہ یہ آپ کو قائم کرنا پڑے گا یا قائم کرنا چاہیے، حلال ہے، جائز ہے، تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی. میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 دلیلیں رکھی ہیں قرآنی آیت کی روشنی میں. انہی دونوں آیتوں کا میں ترجمہ کروں گا، جس سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مدرسہ قائم کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، مدرسہ چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے، چلانا چاہیے یا نہیں چاہیے. 3 باتیں آ گئی. مدرسہ قائم ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے، مدرسہ چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے، چلانا چاہیے یا نہیں چاہیے. آئیے میں آپ لوگوں سے عرض کروں. اللہ رب العالمین پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، بالخصوص اہل ایمان، اہل اسلام، ایماندار، دیندار، پرہیزگار، تقوی شعار، یہ اسلامی نام رکھ کر کتاب و سنت پر یقین رکھنے والے، جنت و جہنم کے برحق ہونے پر یقین رکھنے والے، ان لوگوں سے خصوصاً کہا گیا ہے، اور باقی پوری دنیا کی انسانیت اور ذات جن سے عمومی طور پر کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ کہ وما آتاکم، میرے نبی 23 سالہ زندگی کے اندر اعتقادی طور پر، عملی طور پر، سلوک و معاملہ کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، قیام و قعود کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے جتنی سنت اور طریقہ تمہارے سامنے چھوڑیں، انہی طریقوں میں سے تم اپنا طریقہ اختیار کرو. تمام طریقہ تو ہم اختیار نہیں کر سکتے ہیں. 23 سالہ زندگی کے تمام طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دیے ہوئے طریقوں میں حتی الامکان جہاں تک ہوگا ممکن اتنا ہم اختیار کریں گے. اختیار کرنا پڑے گا، یہ اختیاری چیز نہیں ہے. نبی کے طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے. حاجی دولت صاحب نے دعوت دی، ہمارا اختیار تھا، ہم اگر نہیں آتے تو ہم قصوروار نہیں تھے، دعوت انہوں نے دے دی، ہم آ گئے، یہ ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے. لیکن ایسا اختیار
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ میں نہیں ہے کہ لوگے وہ بھی اچھا نہیں لوگے وہ بھی اچھا، ایسا اختیار نہیں دیا گیا ہے الا ایک چند مسائل میں، الا ایک چند مسائل میں۔ چند مسائل کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، امت مسلمہ اور امت کائنات، جی تمام امت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک دن دو دن نہیں بلکہ اپنی 63 سالہ زندگی میں 1/3 زندگی 1/3 زندگی، 3 حصہ میں ایک حصہ، پوری زندگی کا ایک حصہ صرف تعلیم حاصل کرنے میں گزرا ہے۔ یہ علماء شاہد ہیں۔ 22 سال 2 مہینہ 22 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ میں داخل ہو کر پڑھے۔ کتنا دن میں نے کہا؟ 22 سال 2 مہینہ 22 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ میں، یا اسکول بولیے، مدرسہ بولیے، ادارہ بولیے یا تعلیم گاہ بولیے، آپ نے داخلہ لے کر کے پڑھا ہے، اور آپ سے کہا ہے، ہم سے کہا ہے کہ اے میری امت، اے میرے امتیوں، اس میں فرض کفایہ کے طور پر نہیں بلکہ فرض عین کے طور پر باپ کو بھی لکھا پڑھا ہونا چاہیے، بیٹا کو بھی لکھا پڑھا ہونا چاہیے، بیٹی کو بھی لکھا پڑھا ہونا چاہیے، بہن کو بھی لکھا پڑھا ہونا چاہیے، ٹھیک اسی طرح بھائی کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے اوپر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان فرد بشر پر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بوڑھا ہو یا نوجوان، ادنا ہو یا اعلیٰ، امیر ہو یا غریب، کسی کی تخصیص اور امتیاز نہیں ہے، ہر ایک پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ تعلیم کسی بھی زبان میں ہو، تخصیص نہیں کر سکتے ہیں علماء کرام، کسی بھی زبان میں ہو، انگریزی زبان میں ہو، ہندی زبان میں ہو، بنگلہ زبان میں ہو، اڑیسہ والی زبان میں ہو، تامل زبان میں ہو، یا نہ جانے دنیا میں جو زبانیں رائج اور چل رہی ہیں، کسی بھی زبان میں ہو، لیکن وہ تعلیم ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کی توحید کو جاننے کے لیے اور کائنات کو سمجھنے کے لیے۔ دو ہی بات ہے، دو ہی بات، تیسری بات نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے اور کائنات کو سمجھنے کے لیے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کے حکم کے تعلق سے پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے کائنات کے لوگوں، ہم 23 سالہ زندگی مدرسہ میں داخلہ لے کر کے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ میری امتیوں، میرے امتیوں، تمہیں بھی داخلہ لے کر کے تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ میں جیسے ایک معلم ہوں، میں ایک تعلیم یافتہ ہوں، ہر فرد بشر مسلم کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا۔ اور وہیں اللہ کے تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میرے نبی چونکہ جاہل نہیں تھے، جاہل تھے ڈاکٹر صاحب، جاہل نہیں تھے، اور ہاں غیر تربیت یافتہ نہیں تھے، یہ اکھڑ نہیں تھے، لچڑ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، گنوار نہیں تھے، جواری نہیں تھے، بے نمازی نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے، جہالت پن ان کے اندر نہیں تھی۔ اسی طرح تم بھی اپنے دل و دماغ اور سینہ اور دل سے جہالت کو دور کرو اور وہاں تم علم کو داخل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورج طلوع ہوتے ہی تعلیم شروع کر دو. کیا مطلب؟ سورج طلوع ہوتے ہی تعلیم شروع کر دو. اس کا کیا مطلب؟ ہم لوگ 8 بجے 8:30 بجے راج مستری لوگ اس وقت 8 ساڑھے 8 بجے کام میں لگ رہے ہیں. اسکول میں جو ٹیچر لوگ پڑھانے والے 10 بجے جا کر کے اسکول جوائن کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بچہ کو جیسے ہی اس بچے کی عمر اتنی ہو جائے جس عمر میں ایک بچہ باپ بولنا سیکھ رہا ہے، ماں بولنا سیکھتا ہے، تو ماں کی بولی اور باپ کی بولی سے اس کی زبان میں پہلے کون سا لفظ ہونا چاہیے؟ لفظ اللہ ہونا چاہیے. لفظ اللہ اس کی زبان میں ہونا چاہیے کہ اپنے بچہ کی عمر ابھی سورج طلوع ہی ہوا ہے. 6 مہینہ 7 مہینہ کا بچے کی عمر کے تعلق سے کس عمر میں بچہ کا نام کیا پڑتا ہے؟ 15 سال کی عمر آتے آتے 14 نام ہے. کتنے؟ 14 نام ہے. مطلب یہ ہو گیا طفل، یہ ہو گیا ولد، یہ ہو گیا سبیون. یہ مولانا لوگ وہی ترجمہ کرتے ہیں بچہ. ولدن مانے بچہ، سبیون مانے بچہ، طفلون کے مانے بچہ. لیکن عمر کے اعتبار سے 15 سال تک 14 نام ہے. اور پہلا نام جیسے ہی آئے گا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لفظ اللہ سکھلاؤ. لفظ اللہ تم بنگلہ میں بولو یا تم انگریزی میں بولو یا تم اردو میں بولو یا ہندی میں بولو، جس زبان میں اللہ بولنا تمہاری طرف سے مناسب ہوگا تم لفظ اللہ سکھلاؤ. اس کے بعد ماں سکھلاؤ گے، اس کے بعد باپ سکھلاؤ گے، اس کے بعد اور کچھ سکھلاؤ گے. بھائیوں بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ